السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان۔ رسول کی جمع رسول، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کافی قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسلام نے رسولوں کے سلسلے میں جو وسعت اور کشادگی کا دامن پھیلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور مذہب کے اندر وہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ عیسائی کرسچن حضرات عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ہندو بھائی بھی کچھ اوتاروں کو، کچھ رشیوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مہان پرش کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ لیکن یہ سوال اگر آپ اسلام کے ماننے والوں سے کریں تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور ہمیں اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ہندو بھائیوں کے یہاں پر بھی کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے یہ پیغام لے کر کے تم سے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ کرشن جی اور رام چندر جی بھی کوئی رسول رہے ہوں، کوئی رشی رہے ہوں، لیکن ہم اس کو کلیئر نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک کوئی ایسی نص شرعی ہم کو نہیں ملے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، بہت سے لوگ ضعیف اور موضوع حدیث کا سہارا لے کر کہہ دیتے ہیں۔ اتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، ظاہر بات ہے کہ سب کے نام تو نہیں بتائے گئے، لیکن یہ کلیئر ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک نبی آیا، ایک رسول آیا۔ تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ہندو مذہب کے اندر بھی کوئی نبی آیا، ورنہ یہ قوم قیامت کے دن یہ کہہ دے گی کہ اللہ ہمارے درمیان تو تو نے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا، تو آج تو ہم کو جہنم میں کیوں ڈال رہا، آج تو ہمیں جہنم میں کیوں پھینک رہا۔ حالانکہ لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کچھ لوگوں نے کہ آپ نے ہماری زبان میں اور ہماری بھاشا میں قرآن کا ترجمہ آج پیش کیا ہے، ابھی تک ہم اس سے نابلد تھے اور آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم اسلام لائے، لیکن ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا حالت کفر میں مر گئے، وہ عربی زبان سے ناشنا تھے اور ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی ان کی زبان میں۔ تو اب یہ بتائیں علماء کرام کہ ہمارے وہ آباء و اجداد جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال علماء کے درمیان ایک ہنگامہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا قرآن کا ان کی زبان کے اندر، پھر پاکستان کے اندر ایک انقلاب آیا اور ایک تحریک جاگی اور ہر زبان کے اندر قرآن کریم کے ترجمے کو پیش کیا جانے لگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت ملی، جو مقام ملا، وہ اور کسی رسول کو، رسول ہیں، آئے ہیں، ہم سارے رسولوں کی عزت کرتے ہیں، سارے پیغمبروں کو پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو عظمت، جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ کسی اور نبی کو نہیں۔ اس کی مثال آپ بالکل ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ 7 آسمان ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان ہیں۔
آسمان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن مقام اور درجے کے اعتبار سے جو فضیلت 7ویں آسمان کی ہے وہ فضیلت کسی اور آسمان کی نہیں ہے، اس لیے کہ 7واں آسمان عرش کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے جنتوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ ہمارے پاس احباب یہاں تک کہتے ہیں کہ 7 جنتیں، جنت ہونے کے اعتبار سے مقام سب کا ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ، جو عظمت جنت الفردوس کو حاصل ہے وہ کسی اور جنت کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی ہونے کے اعتبار سے، پیغمبر ہونے کے اعتبار سے ہم عزت سب کی کرتے ہیں، احترام ہم سب کا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر رام چندر جی اور کرشن جی سے بھی اگر کچھ ایسی باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ جس کی پشتی اور جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے تو وہ بھی ہماری کھوئی ہوئی ایک امانت ہے، اور کھوئی ہوئی ایک چیز ہے، ہم اس کو بھی لینا، ہم اس کو بھی لیتے ہیں۔ بالکل ایسے سمجھیے جیسے آج ہفتہ ہے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 24 گھنٹے جو آج ہفتے میں ہیں، سنڈے کے اندر بھی 24 گھنٹے ہیں، منڈے میں بھی 24 گھنٹے ہیں، گھنٹے ہونے کے اعتبار سے، دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ جو سنیچر ہفتہ، وہی اتوار، وہی سوم، آج بارش ہو سکتی ہے، کل بھی امکان ہے، پرسوں بھی امکان ہے، آج کہیں جھگڑا ہو سکتا ہے، کل بھی امکان ہے، پرسوں بھی امکان ہے، آج کسی کی موت ہو سکتی ہے، کل بھی پرسوں بھی امکان ہے، لیکن دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن عظمت اور حیثیت کے اعتبار سے جو مقام جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ بس ایسے ہی پیغمبر ہونے کے اعتبار سے، ہاتھ اور پیر ہونے کے اعتبار سے، ناک اور کان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، سارے پیغمبروں کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی اور رسول کو نہیں ملی۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے آپ کہ مہینہ محرم میں بھی 29-30 دن، سفر میں بھی، ربیع الاول میں بھی، اور آپ چلے جائیے ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، سارے مہینے 29 اور 30 کے ہوتے ہیں۔ مہینہ ہونے کے اعتبار سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، لیکن مقام اور مرتبے اور درجے کے اعتبار سے جو درجہ، جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ فرشتے بہت ہیں، لیکن جو مقام و درجہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ راتیں آتی ہیں، آج بھی ایک رات ہے، کل بھی ایک رات آئے گی، پرسوں بھی آئے گی، اور کل گزر چکی ہے۔ رات ہونے کے اعتبار سے چھوٹی بڑی سب ہوتی ہیں، لیکن عظمت اور بزرگی جو لیلۃ القدر کو عطا ہوئی ہے رمضان کی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، جو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کا جاننا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ فضیلت وہ درجہ کسی اور رات کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جو عظمت اور جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ کسی اور مقام کو، کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ حافظ ابن کثیر نے یہاں کوثر کو کثیر سے مشتق مانا ہے اور لکھتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ اصل میں قرآن کریم کی سورت کے پیچھے ایک سبب ورود ہے، ایک شان نزول ہے، اس کے کا ایک پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے، 6 بچے۔ پہلا بچہ نر لڑکا تھا قاسم، اور اسی کی جہت سے اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ اس کے بعد پھر 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا عبداللہ۔ ایک بچہ، یہ تو 6 بچے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے، لیکن مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے ایک باندی گفٹ میں دی تھی تحفتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا نام ماریہ تھا۔ ایک بچہ ماریہ کے بدن سے پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم۔ ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، ادھر قاسم اور عبداللہ کا انتقال، ادھر ابراہیم کا انتقال۔ چونکہ سارے نر اولاد یعنی آپ کے بچے بچیاں زندہ رہی،
یہ الگ بات ہے کہ 3 بچیاں اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی اور ایک بچی اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ نبی کے انتقال کے بعد بھی زندہ رہی اور 6 مہینے تک وہ زندہ رہی. لیکن نر بچے آپ کی جتنے اولاد جس میں نرینہ اولاد تھی وہ ساری کی ساری اولادیں اللہ کے رسول کی اسی دنیا میں فوت ہو گئی. تو حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی اس لاش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے غم کے آنسو گر رہے تھے اور آپ فرد غم میں یہ بات کہتے جا رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی میں تیرے غم میں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے, میرا دل غمگین ہے, لیکن آج اس حالت میں بھی میں اپنی زبان سے ایسے سینٹنس ایسے جملے نہ نکالوں گا, ایسے جملے عطا نہ کروں گا جس سے میرا پروردگار جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. آئے اللہ آئے میرے بیٹے ولا نقول الا ما يرضى ربنا, آج میں ایسے کوئی جملے ادا نہ کروں گا جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے, میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ, اور آئے ابراہیم میرا دل ضرور غمگین رہے گا. آپ یہ کہہ رہے تھے اور ابو لہب عاص بن وائل یہ لوگ جشن منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لو اب تو محمد ابتر ہو چکا ہے, محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا. محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مٹا دے گا, اس لیے کہ اس کی اولاد اس کے نام کو روشن کرتی ہے. جب اولاد ہی نہ رہی تو محمد تو تم بریدہ ہو گیا, مقتول نسل ہو گیا. محمد کے مرد سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مٹ جائے گا. یہاں یہ زخم لگا رہے تھے اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے دل کو ڈھارس بنانے کے لیے حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرما رہا تھا. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب کون کہتا ہے کہ تیرے مرنے کی بات تیرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کیا ہم نے آپ کو خیر کثیر نہ دیا؟ کیا ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں نہ دی؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. مسجدوں کی میناروں پر اگر میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا. اگر اذان کے اندر میرا نام تو تیرا بھی نام. اگر نماز میں کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے گا تو اس میں بھی تیرا تذکرہ ضرور کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون کہتا ہے کہ تیرے مرنے کی بات تیرا نام مٹ جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے بہت سے احسانات اور انعامات تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے, انہیں کو یاد دلایا جا رہا ہے. کیا ہم نے آپ کو معراج کی دولت نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر نہ دیا؟ کون نہیں جانتا کہ حدیث ہے کہ من دل علی خیر, جس نے کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلایا اور کوئی آدمی میرے بلانے سے نیک راستے پر آ گیا تو جتنا نیک عمل کا ثواب اس کو ملے گا یہ اس بتانے والے کو بھی ملے گا. اس لیے کہ یہ اس داعی ہے اور اس داعی کی دعوت پر اس نے لبیک کہا ہے تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا داعی کو بھی ملے گا. پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کریں کہ آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے. حضرت ابو بکر آپ کی دعوت پر اسلام لائے, ابو بکر کی جتنی نیکیاں ان کو ملیں گی ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. ابو بکر کی نیکیوں کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کا ثواب عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملے گا. حضرت عثمان غنی کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. حضرت علی کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور تا قیامت جتنے مسلمان نماز اور روزہ حج و زکات پیش کرتے اور نماز پڑھتے رہیں گے, جتنا ثواب ساری کائنات کے مسلمانوں کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. بتائیے اے نبی انا اعطیناک الکوثر, کیا ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نہیں نوازا؟ یہ مقام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کے باوجود آپ کتنی کانفرنسیں کرا لو, آپ کتنے ہی جلسے کرا لو, لیکن مقام انبیاء اور خاتم النبیین کانفرنس, لیکن ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. آج یہاں جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں, کبھی خاتم الانبیاء کانفرنس, کبھی مقام انبیاء کانفرنس, لیکن مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ آزادی ہے, وہ بیچارہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے.
वहाबी 24 नंबर जितने भी अल्लाह के रसूल को नहीं मानती, हमारी यूपी की भाषा 24 नंबर, बड़ा अजीब स्टाइल से उन्होंने नंबर जोड़े वहाबी, और वहाबी का नंबर करेक्ट करने के बाद कितना आता है 24। हमने इनकी सबसे मोतबर किताब है हिदाया के नंबर जोड़े तो 420 आ रहे हैं। अजीब स्टाइल है। अगर आप नंबरों से फैसला करते हैं तो फिर आप कहाँ ले जाओगे? आप देखिए वहाबी का नंबर अगर 24 आता है तो हिदाया उसके नंबर आप जोड़िए, हिदाया में वो है नहीं ते है, उसमें ते के नंबर आपको जोड़ना पड़ेंगे क्योंकि वो हालत वक्त में हा की आवाज छोड़ रहा है, वरना होता है हिदायत। हिदाया उसके नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं? 420। बचोगे आप भी नहीं, आप कितने नंबर जोड़ेंगे? अच्छा मुसलमान, आज मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या जवाब देंगे अगर कोई आपसे पूछे कि आप अल्लाह के नबी को मानते हैं या नहीं मानते? ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि ये वहाबी अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, ये गलत बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? हमारी तबीयत थोड़ी सी अंदर से खराब है। आज आप लोग बोलिए, तकरीर के अंदाज में नहीं सुनिए, आज समझने के अंदाज में सुनिए। बताइए कि अल्लाह के रसूल को ये लोग जो कहते हैं कि नबी को नहीं मानते, तो ये गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं? गलत। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सही बोलते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ये तो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को वहाबी नहीं मानते, मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सही कहते हैं। इसलिए कि जिस तरीके से रसूल को हम मानते हैं वो हमारे तरीके से नहीं मानते, और जिस तरीके से वो रसूल को मानते हैं उस तरीके से हम रसूल को नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही है, हम भी अपनी जगह पर सही है। अच्छा एक बात बताइए, आप हजरत ईसा को मानते हैं या नहीं मानते? मानते। इसको कौन कहेगा कि नहीं मानते? हजरत ईसा को आप मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि आप हजरत ईसा को नहीं मानते, तो वो झूठे। आप हजरत मूसा को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कह रहे हैं कि आप हजरत मूसा को नहीं मानते। अच्छा, आप हजरत अली को मानते हैं या नहीं मानते? जाहिर बात है कि कौन नहीं मानेगा, मानते हैं। लेकिन शिया हजरात तो कहते हैं कि आप नहीं मानते। ऐसे ही हम अल्लाह के रसूल को मानते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं मानते, वो कह रहे हैं। हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, अल्लाह ने जो पैगाम उनको देकर भेजा था उन्होंने पहुंचा दिया। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलमे से पैदा हुए। हम ये भी मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। हम इस तरीके से हजरत ईसा को मानते हैं। लेकिन ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कहते हैं। वो कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि ईसा और खुदा और मरियम ये तीनों एक है और एक तीन है। तो जाहिर बात है कि ईसाई जिस तरीके से ईसा को मानते हैं उस तरीके से ईसा को नहीं मानते, और जिस तरीके से हम ईसा को मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते नहीं है। तो वो भी अपनी जगह पर सही और हम भी अपनी जगह पर सही। हम हजरत मूसा को कलीमुल्लाह मानते हैं, अल्लाह से वो डायरेक्ट कलाम कर लिया करते थे, मानते हैं। लेकिन वो हमारे मानने को मानना मानते नहीं है। वो हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मानते हैं, हम हजरत उज़ैर को अल्लाह का रसूल नबी मानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अब वो ये चाहते हैं कि ये उनको भी अल्लाह का बेटा मान ले, तो जिस तरह वो मानते हैं उस तरीके से हम नहीं मानते, और जिस तरीके से हम मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते नहीं। हजरत अली के बारे में हमारा ख्याल ये है, हमारा ईमान ये है कि वो चौथे खलीफा हैं। हमारा ईमान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर अगर सबसे अजीम कोई हस्ती पैदा फरमाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इज्जत सबकी है, लेकिन जो मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो हजरत अबू बकर का नहीं, जो दर्जा अबू बकर का है वो उमर का नहीं, जो उमर का दर्जा वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का है वो अली का नहीं। हाँ, हजरत अली का जो दर्जा वो बाद में आने वाले लोगों का नहीं। हजरत अली
چوتھے اسلامی خلیفہ ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ لیکن ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں نہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں، وہ پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول زندگی میں وصیت کر گئے، بلکہ وہ اپنی کتاب نہج البلاغہ میں یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کے پاس لا رہے تھے، حضرت علی کے پاس لا رہے تھے۔ راستے میں جناب محمد رسول اللہ مل گئے اور حضرت جبرائیل سے حضرت علی کی وہ وحی چھین لی اور خود نبی بن گئے، اور حضرت علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی دے دی۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق مار کر ابو بکر پہلے خلیفہ بنے اور عمر عثمان نے تائید کی، لہذا جن لوگوں نے حضرت علی کا حق مارا وہ سارے کے سارے مرتد ہیں، کافر ہو گئے۔ تو وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو ظاہر بات ہے شیعہ اگر یہ کہیں کہ تم حضرت علی کو نہیں مانتے تو کیا غلط ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے وہ مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں مانتے، اور جس طریقے سے ہم مانتے ہیں اس طریقے کو وہ ماننا مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو شیعہ اپنی جگہ پر صحیح اور ہم اپنی جگہ پر صحیح۔ کیا بڑی بات ہے کہ آج کا مسلمان اگر یہ کہے کہ یہ وہابی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور یہ بھی صحیح ہے ہم اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانتے کہ وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر اور مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، ہم اللہ اور رسول کو دونوں کو ایک نہیں مانتے۔ اللہ کا مقام الگ ہے، جناب محمد رسول اللہ کا مقام الگ ہے۔ سنیے اللہ کا مقام کیا ہے اور رسول کی عزت و عظمت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے بھیجا ان پڑھوں کے اندر ایک ایسا ان پڑھ رسول، ان پڑھوں کے اندر امیوں کے اندر ایک رسول، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی، اور رسول اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے رسول کو عزت و عظمت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم اللہ کے رسول کو ایسے نہیں مانتے کہ وہی جو عرش پہ مصطفی تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، اور ایک بے غیر اپنے ایمان سے اس طرح ہاتھ دھو بیٹھا کہ وہ یہاں تک لکھ بیٹھا کہ اللہ احد ہے اور محمد احمد ہے، اللہ احد ہے اور محمد احمد ہے۔ احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ اگر احمد سے میم ہٹا دو تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں۔ اس بے غیرت نے اپنے ایمان کا سودا کیا اور احمد کی میم کو ہٹا کر دونوں کو اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں کو ایک درجہ دے دیا۔ میرے بھائیو، تو ظاہر بات ہے کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے۔ آج میرا اعتراف سن لو، ہم رسول کو اس طریقے سے نہیں مانتے جس طریقے سے تم مانتے ہو، اور ہاں جس طریقے سے ہم رسول کو مانتے ہیں اس طریقے کو تم مانتے ہی نہیں ہو۔ آج کوئی بھی مسئلہ پوچھ لو، زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، ایک ساتھ دی ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ مسئلہ ہذا میں نوٹ، میں مسلک ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، میرے امام کے مطابق فتویٰ بتائیے۔ دوسرا کہتا ہے میں مسلک شافعی کے کا ماننے والا ہوں، مجھے میرے مسلک کے تحت فتویٰ دیجیے۔ ایک اہل حدیث کو دیکھو، ترجمان میں فتویٰ نکلتا ہے، مسئلہ جاتا ہے محدث میں فتویٰ نکلتا ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اعلام مسئلہ ہذا میں کہ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں دے دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نوٹ، میں مسلک اہل حدیث کا ماننے والا ہوں، قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیجیے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ابو حنیفہ کے مسئلے کو ماننے والا اور ابو حنیفہ کا فتویٰ طلب کرنے والا اور ایک قرآن و حدیث سے فتویٰ ماننے والا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیو جلپائی گڑی کا نام سنا ہے؟ یہ بہار اور بنگال کا بارڈر پڑتا ہے۔ آدمی سو رہا ہے،
سنے ہوں گے. آدمی سو رہا ہے, رات میں اس نے پتہ نہیں کیا خواب میں دیکھا اور اپنی بیوی اس کے بغل میں لیٹی ہوئی تھی. خواب میں ہی رات میں کہتا تجھ پر طلاق طلاق طلاق. رات ہی میں اس نے تینوں ٹھوک ڈالی, طلاق طلاق طلاق. بیوی کہتی کیا کر رہا ہو؟ اٹھی, تم نے تینوں طلاقیں دے دی خواب میں. بولا مجھے تو نہیں معلوم تھا. بیوی نے اپنی سہیلی کو بتایا, سہیلی نے دوسری کو بتایا. بات بیچارے مسجد کے کٹھ ملا تک پہنچ گئی. کٹھ ملا نے کہہ دیا کہ اگر تو نے طلاق سنی ہے تو ہو گئی. یونیورسٹی سے مسئلہ پوچھا گیا. مسئلے میں جواب آتا ہے کہ طلاق پڑ گئی. شراب کے نشے میں دو تو ہو گئی. بندوق کی گولی سامنے رکھے تو طلاق دے, تیری بیوی خوبصورت ہے, میں کروں گا شاید, تو ہو گئی. سسر اگر زبردستی اپنی بہو کے ساتھ بلاکار کر لے تو شوہر پر حرام ہو گئی, مارو گھٹنا پھوٹے سے. اتنا ہی نہیں, اگر خواب میں بھی کوئی بڑبڑا دے, شوہر کہہ رہا مجھے معلوم نہیں, بیوی کہہ رہی میں نے سنا ہے, نہیں صاحب ہو گئی. اے کٹھ ملا مولویوں, اگر خواب میں طلاق دی جائے اور آدمی کو پتہ بھی نہ چلے تو ہو جاتی ہے, تو اس مولوی کا کیا فتویٰ دو گے جو پڑوس کی کسی لڑکی کے ساتھ خواب کے اندر زنا کر لے؟ طلاق کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں, اس نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم, لیکن زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, خواب کے اندر اس کو معلوم بھی ہے, یہاں تک کہ اس کا بستر خراب بھی ہوا ہے, صبح وہ غسل بھی کر رہا ہے. اس کا احساس ہے کہ ہاں فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے. زنا خواب کے اندر کیا ہے, اور خواب کے اندر جو چیز دیکھی جائے وہ ہونے والے کی طرح اور ظاہر کی طرح نہیں ہوتی ہے. لہذا کتنے مولوی ہوں گے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کو خواب میں دیکھتے ہوں گے, پہلے ایک ایک کر کے ان سب کی گردنیں اڑاؤ. رجم ہونا چاہیے ان کا, رجم ہونا چاہیے ان کا. پتہ نہیں کیا معاملہ. خواب میں بیوی سے پوچھا کوئی جھگڑا تھا, بولی نہیں کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا. مولوی صاحب سے پوچھا, بیوی کہتی میں نہیں چھوڑوں گا. ارے ہم لوگ گئے نیو جلپائی گڑی, ہم نے اس عورت سے کہا حدیث ہو جائے, بولی نہ بابا نہ, نان نفقہ بند ہو جائے گا. ہم نے کہا نان نفقہ بند ہو جائے گا تو تیرے مولوی کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر تو سماج میں رہنا چاہتی ہے تو تو حلالہ کر. حلالہ, عورت جیتے جی اپنے شوہر کے بعد قبر کا منہ دیکھنا پسند کرتی ہے, کسی غیر مرد کا نہیں. مولوی کہتا حلالہ کر. بولی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ بولی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک رات کے لیے دوسری سے شادی کریں گے, دوسرے مرد سے. بولی توبہ توبہ توبہ. ہر عورت کو میرے اٹاوا کی عورت کی طرح ہو جانا چاہیے. بتایا تھا میں نے کبھی؟ نہ بتایا تو سن لو. ایک مولانا ہاشمی صاحب آئے تھے, بہت جبہ پوش پگڑ پوش مولوی, اور انہوں نے تقریر میں کہہ دیا کہ جس نے مولوی جرجیز کی تقریر سن لی سب کا نکاح ٹوٹ گیا. اپنے آپ کی بات بتا رہے ہیں. اس میں جاہل قسم کا آدمی پہنچا, کہنے لگا مولانا صاحب میں نے تو تقریر سنی تھی, اب کیا ہوگا؟ بے ایمان کیوں سن لیتے وہابیوں کی تقریر؟ ہاں تیرا نکاح ٹوٹ گیا. بولا ٹوٹ تو گیا, وہ تو میں نے سن لیا, اب جڑے گا کیسے؟ بولا کہ حلالہ کرا. لڑکی اہل حدیث تھی, لڑکی اہل حدیث تھی. کہا کیا کرے؟ حلالہ. بولا وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک رات کے لیے اپنے دوست سے شادی کر دی, اس کے بعد 2 طلاق دے گا, پھر عدت گزارنا, اور عدت گزارے گی پھر تم شادی کر لو. کہا اچھا. وہ اپنی بیوی سے بولا بیوی حلالہ کرنا ہوگا. بیوی جانتی تھی لیکن بولی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تمہیں ایک رات کے لیے دوسرے سے شادی کرنا پڑے گا. بولی توبہ توبہ, تیری بیوی ہو کر تو دوسرے کے پاس بھیجے گا؟ بولا میں کچھ نہیں جانتا, تجھے حلالے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اچھا ایک بات بتاؤ کہ میں حلالہ کیوں کروں؟ کہا کہ میں نے تقریر سنی مولانا جرجیز کی. تو کہا کیا ہوا؟ بولے میرے مولانا نے فتویٰ دیا جس نے مولوی جرجیز کی تقریر سنی سب کے نکاح ٹوٹ گئے. کہا کہ مولوی جرجیز کی تقریر کس نے سنی؟ کہا میں نے.
کہہ رہا نکاح ٹوٹا ہے، میرا تو نہیں ٹوٹا، میں تو اپنے گھر پہ بیٹھی ہوں، میں تو اپنے گھر پہ بیٹھی تھی، میرا نکاح کیوں ٹوٹا؟ بولا نہیں میرے نکاح میں تو تو بندی ہوئی ہے، تو حلال۔ بولی غلطی تیری، میں کیوں جاؤں؟ نہیں تجھے جانا پڑے گا۔ وہ بولی تقریر کس نے سنی؟ کہا میں نے۔ غلطی کس کی تھی؟ بولا میری۔ کہا نکاح کس کا ٹوٹا؟ بولا میرا۔ کہا جا تو ہی حلال کرا، میں نے کہا حلال کرا۔ ہر عورت کو اتنا سخت ہو جانا چاہیے۔ پھر عورت نے ایک اور جملہ کہا، وہ جملہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ بولا میں تو کہہ رہا کروں، میں کہاں جاؤں حلال کرنے؟ کہا جس مولوی نے یہ فتویٰ دیا اسی سے حلال کرنا۔ بے غیرت و شرم نہیں آتی کس طریقے سے مذہب رسول کا ستیہ ناش کیا ہے، کس طریقے سے جس کو غیر مسلموں نے جس کو مانا۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں، میں لے کے آیا ہوں لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، چونکہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بدھ جیویوں کی نظر میں، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی نظر میں اور ہندوؤں کی نظر میں اللہ کے رسول کی سچتا کیا ہے، اس پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بالکل چونکہ ہندی میں ہے اس لیے میں اس کو سمجھاتے ہوئے چلتا ہوں۔ اسپیچز آف محمد میں، یہ ایک عیسائی ہے، عیسائی جس کا نام ہے لین پال، اسپیچز آف محمد میں لکھتا ہے، یہ بہت مشہور تاریخ داں اتہاس کار ہے۔ اس نے لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویکتتو دیا اور شور دونوں کا سمسرن ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحم اور سختی دونوں کا سنگم ہے۔ اللہ کے رسول رحم دل بھی تھے اور اللہ کے رسول بہت سخت بھی تھے۔ یہ سنگم ہے، وہ برسوں تک اکیلے اپنے دیش واسیوں کی دشمنی کا سامنا کرتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سشیل تھے کہ وہ ہر ایک کے پرفل مخ کے ساتھ، ہر ایک کے سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ ملتے تھے۔ ان کی نشکپٹ دوستی، سہانوبھوتی، ادار، ہردیتا، ویرتا، بہادری اور سختی قابل تعریف ہے۔ جب 10,000 آدمیوں کے ساتھ، یہ لین پال ایک عیسائی رائٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے، جب 10,000 آدمیوں کے ساتھ وہ مکہ میں وجیتا کی حیثیت سے داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو محمد صاحب کے لیے یہ سمے، اللہ کے رسول کے لیے یہ وقت کرورتا دکھانے یعنی سختی دکھانے اور سارے ظلموں کا بدلہ لینے کا دن تھا، کیونکہ آپ کو ستانے والے اور دکھ دینے والے آپ کے قبضے میں تھے اور پورا روپ سے ان میں پرتشوش بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے قریش کے سارے اپرادھ چھما کر دیے اور سینا نتانت شانتی پوروک نگر میں پروش ہوئی، یعنی سینا فوج اطمینان کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ داخل ہوئی۔ نہ کوئی گھر لوٹا گیا، نہ کوئی استری اپمانت کی گئی اور نہ ہی کسی کا خون بہایا گیا۔ یہ اس نے لکھا ہے جو آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے مسلک کا نہیں ہے، یہ عیسائی ہے۔ ہمارے میڈیا والے تمہیں ڈینمارک کا بہت سہارا مل جاتا ہے اور ایسے لوگ جب کوئی کارٹون چھاپیں تو آپ اس کو پریس کی آزادی کہہ کر بہت کچھ ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہو، لیکن سنیے پریس والوں، کبھی اس رسول کی خوبیاں بھی لکھ دیا کرو۔ کاشی رام چاولہ یہ ہندو ودوان گزرا ہے اور اس کی ایک کتاب آئے مسلم بھائی میری اٹیچی میں رکھی ہوئی ہے، چونکہ موٹی کتاب اس لیے نہیں لایا۔ آئے مسلم بھائی کے صفحہ نمبر 252 اور 258 پر کاشی رام چاولہ لکھتا ہے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جیسے جیسے میں ادھین کرتا گیا مجھے اس کے ایک نرالی شان اس میں دکھائی دیتی ہے، وہاں ایک وشیش پرکار کا، ایک خاص پرکار کا سکھ بھی انبھو ہوتا ہے۔ کون جانتا تھا؟ نوٹ کرو میرے پریس والوں یہ جملہ کاشی رام چاولہ کا، جنہوں نے اے مسلم بھائی کے اندر لکھا، اور مسلمانوں جنہوں نے عصمت رسول پر ڈاکہ ڈالا وہ بھی سن لو کہ ایک ہندو رائٹر کیا لکھتا اپنی کتاب کے اندر کہ کون جانتا تھا کہ یہ امی اور ان پڑھ بالک، ان پڑھ بچہ کسی دن بڑے بڑے ودوانوں سے اور گیان بشارتوں سے واگ شکتی چھین لے گا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بالک بڑے ہو کر بڑے بڑے علماء سے اور بڑے بڑے علم کے سمندروں سے قوت گویائی چھین لے گا؟ یہ کس کو معلوم تھا؟ اور کون کہہ سکتا تھا کہ اس اناج، اس یتیم کے نام لیوا
کبھی وشو پٹ پر 40 کروڑ سے بھی ادھک ہو جائیں گے. یہ اس دور میں کتاب لکھی گئی جس وقت ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 40 کروڑ تھی, اور آج الحمدللہ 40 کروڑ نہیں بلکہ 100 کروڑ سے بھی زیادہ متجاوز ہو چکی ہے اور نکل چکی ہے, کراس کر چکی ہے. آج 1 ارب سے زیادہ لوگ, پوری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد جوڑی جائے تو 100 کروڑ سے زیادہ ہے. میرے بھائیوں, اس نے لکھا ہے کاشی رام چاولہ نے, سمست دھرموں کے پرنیتا اور سنستھاپک رسول بڑے بڑے گھرانوں میں پیدا ہوئے. سارے مذاہب کے اندر جو رسول آئے وہ بڑے بڑے گھروں میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش پر بڑی دھوم دھام مچی, بڑے ہرش باد بجے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ, بدھ بھگوان, حضرت موسیٰ, بھگوان کرشن, بھگوان مہاویر, گرو نانک, سب کا بچپن لاڑ پیار اور شان و شوکت سے گزرا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے کشتوں کی شروعات, تکلیفوں کی شروعات جنم سے پہلے ہی ہو چکی تھی. ابھی آپ ماں کے گرभ میں ہی تھے کہ پتا کا دیہانت ہو جاتا ہے. 6 سال کی اوستھا میں ماتر پریم, ماں کی محبت سے بھی ونچت ہو گئے. 2 سال دادا کی گود میں کھیلے اور 8ویں برس یہ بھی سورگ سے دھارے جنت میں پہنچے کاشی رام چاولہ کی نظر میں. آئیے جو جملہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اور پھر آپ کے چاچا نے سنبھالا. اس پرکار بچپن میں شکشا دیکشا اور سکھ شانتی کے سمست سادن لپت ہو گئے, چھپ گئے. کوئی پڑھانے والا اور کوئی آپ کو تربیت دینے والا نہیں ملا. کیا یہ ایشوریہ چمتکار, کیا یہ قدرت کا ایک معجزہ نہیں ہے کہ ایسی دشا میں پلا ہوا ویکتی, ایسے حالات میں پرورش پانے والا انسان آج ساری انسانیت کے ایک وشال سموہ کو, ساری انسانیت کے لیے پتھ پردرشک اور نیتا سویکار کیا جا رہا ہے. اور اس نے عرب جیسے خونخوار دیش سے نراشت اوستھا میں دیش واسیوں کو مانتا کا سندیش دیا. کسے پتا تھا کہ ایسے غیر مشہور خاندان میں جنم لینے والا یہ ان پڑھ اور اناث بالک عرب سے جہالت کا نام و نشان مٹانے والا سدھارک بنے گا. سرو سنسار میں, آل ورلڈ, پوری دنیا میں اسلامی پتاکا لہرانے والا رسول ہوگا. قرآن شریف کا سندیش پہنچانے والا نبی ہوگا. پاگلوں میں اور بیوقوفوں میں مہتوپورن انقلاب اتپن کرنے والا ریفارمر ہوگا اور ایک بالکل انوکھے اور نوین دھرم کا پردیپ دکھائے گا. نتانت الپ سمے میں سوئم اشکشت ہوتے ہوئے بھی اپنے بودھک گیان سے سب سنسار کے بہت بڑے بھاگ کو شکشا اور گیان سے پریپور کر دے گا. ایسے گیان سے جو وشو کے سمست منشیوں کے لیے ایک انوکھڑی آدرش ہے. میرے بھائیوں, یہ کاشی رام چاولہ نے لکھا کہ یہ کون جانتا تھا کہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور سارے بیوقوف اور پاگل اور عرب کے دیہاتیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے گا, یہ ایک ریفارمر بنے گا. ایک غیر مسلم کو سویکار ہے, قبول ہے, لیکن مسلمان بیچارے اس کی سیرت اور اس کی عظمت اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں چھپانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہہ رہے ہیں. لیکن بات کر کے دیکھو, کبھی اللہ کی رسول کی آ جائے اور کبھی اپنی آ جائے. پوچھو ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے, فوراً کہیں گے نہیں صاحب, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, وہ اپنی اصلی حالت پہ رہتا ہے. تب تو سب ابو حنیفہ بن جاؤ, ان کا جتنا ایمان تھا اتنا ہی تمہارا ہے. نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, پھر تو سب اللہ کے رسول کے درجے میں ہو گئے. جو رسول کا ایمان ہے وہ تمہارا بھی ہے, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. قرآن کہہ رہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. قرآن مانتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, گھٹتا ہے بڑھتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار ہے وہ جمعہ تک کی نماز چھوڑنے والے کے ایمان اور اس کا ایمان دونوں کا برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک جاہل آدمی بھی قبول کر رہا ہے, لیکن نہیں, نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا. ہم نہیں مانیں گے. سب رسول کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں. جو عظمت, جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, میرے بھائی کسی اور رسول کو, کسی اور کو نہیں ملا. جب رسول کو نہیں ملا تو امتیوں کو کہاں سے مل جائے گا؟ ڈینمارک کے کارٹون چھاپنے والوں, ہمیں کہنا پڑتا ہے, ہمارے اتر پردیش میں ایک صاحب بیچارے سیاسی اور راجنیتک پارٹی سے جڑے تھے. وہ اتنا بوکھلائے کہ انہوں نے 51 کروڑ روپے کا انعام ہی رکھ دیا تھا. دیکھا, حالانکہ ان کا یہ مطالبہ غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک حاجی تھا, کوئی پڑھا لکھا تو نہیں تھا, مطالبہ تو کر دیا کہ ہم اس کے سر کو قلم کرنے والے کو 51 کروڑ کا انعام دیں گے اور اس کے
وزن کے برابر اس کو سونے سے تولیں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عظمت رسول ہی کے تو خاطر آخر آپ ہمارے جذبات سے کھیل کیوں رہے ہو؟ مسلمانوں، تم بھی اس رسول کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو. اور میڈیا والوں تم بھی نوٹ کرو کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول کی شان میں اگر گستاخی ہو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. کیا نہیں معلوم؟ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس واقعے کو نوٹ کریے آپ. ایک بچہ تھا 9 سال کا، ایک تھا 11 سال. ایک کا نام معاذ، دوسرے کا نام معوذ. پورا واقعہ دیکھنا تو زیادہ مات علامہ ابن قیم کی اٹھا لو. 9 سال 11 سال. ایک بچہ اپنے چچا عبدالرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہتا ہے چچا جان صرف اتنا بتا دیجئے، اتنا بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے. ابھی اس نے 9 سال کے بچے نے سوال کیا کہ ابو جہل کون ہے. آئے میرے بھتیجے تم ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اتنے میں دوسرے نے دامن کو کھینچا. ہاں چچا جلدی بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے. عبدالرحمن دائیں طرف نظر ڈالتے ہیں، 9 سال کا بچہ بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں، 11 سال کا بچہ. پوچھتے ہیں میرے بھتیجے کیا کرو گے؟ ابو جہل کا ایڈریس، ابو جہل کا پتہ، ان کی شکل و صورت کیوں پوچھ رہے ہو؟ بچے کیا جواب دیتے؟ آئے میرے چچا جان سنا ہے کہ وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، سنا ہے کہ وہ میرے رسول کی عظمت کی دھجیاں اڑاتا ہے، سنا ہے کہ وہ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اتنا کہنا تھا ان بچوں کی زبان سے نکلنا تھا کہ سامنے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ابو جہل چلا رہا ہے. جیسے ہی دھول چھٹتی ہے سامنے چہرہ دیکھتے ہیں، کہا عبدالرحمن ابن عوف نے آئے میرے بھتیجو یہ سامنے جو آ رہا ہے یہی ابو جہل ہے، یہی سامنے جو شکل دکھ رہی ہے یہی ابو جہل ہے. او افراد تیری قسمت کا کیا کہنا، تو نے بچے بھی چلے تو اتنے بہادر، ایک کی عمر 9 سال اور ایک کی عمر 11 سال. ماں ایک ہے باپ 2 ہیں، ایک سے معوذ پیدا ہوا، ایک سے معاذ پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے عزت گزاری، دوسری شادی کر لی، دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. افراد تیرے نصیبے کا کیا کہنا؟ ایک بچہ اوپر چھت پہ چڑھا، ایک دیوار پہ چڑھا، دوسرے بچے نے میان سے تلوار نکالی. آئے نوجوانوں سن رہے ہو، میڈیا والوں، رسول کا مقام کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں نوٹ کر لے. ارے مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے نابالغ معصوم بچوں کے دلوں میں بھی رسول کی عظمت کیا ہوتی ہے. ایک بچہ اوپر دیوار پہ چڑھا ہے، دوسرا بچہ تلوار میان سے نکالے ہوئے ہیں. جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے سر پر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آیا، اتنے میں چھوٹا بچہ اوپر سے جمپ لگاتا ہے، ابو جہل کو گھوڑے سے لے کے نیچے گرتا ہے. ابو جہل جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرا، دوسرے بچے نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے پیٹ کے اندر داخل کر دی. پھر پہلے بچے نے بھی تلوار ماری. پہلا بچہ کہتا ہے چچا عبدالرحمن اس کو میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے مارا. چچا کہتے ہیں بھتیجو لڑتے کیوں ہو، تم دونوں نے اس کو مارا. اللہ کے رسول بھی آ جاتے ہیں، اس لاش کو دیکھ رہے، مرنے سے پہلے ابو جہل کی جو چند سانسیں چل رہی تھی اس میں اس کے الفاظ جو نکل رہے تھے وہ اتنے ساتھ کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ اس نے یہ الفاظ ادا کیے. مرنے سے پہلے اس نے کہا ہائے میری بدقسمتی کا کیا کہنا، ہائے میری بیدلت کا کیا کہنا، ہائے میری بری قسمت کا کیا کہنا. میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. مجھے حمزہ نے مارا ہوتا مجھے غم نہ ہوتا، مجھے علی نے قتل کیا ہوتا تو مجھے غم نہ ہوتا. میں مارا بھی گیا تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. ارے محمد کی قوم تو بڑی بزدل تھی، بڑی بے وفا قوم تھی، لیکن محمد نے اس کے معصوم بچوں میں، نابالغ بچوں میں یہ اسپرٹ پیدا کر دی. محمد کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے بڑوں کا عالم کیا ہوگا. یہ قوم آگے کہاں جا کے
چکے کہ اس کا عالم کیا ہوگا، یہ کہہ کر ابو جہل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول کی عزت و عظمت پر ہاتھ جائے تو 9-11 سال کے بچے اس کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ آج ہمیں یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میرے رسول کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے یہ پریس کی آزادی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نبی کی عزت و عظمت سے کھیلا جا رہا ہے، اور مسلمان بیچارہ یہ ہیپی نیو ایئر منانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک صدمہ ہو تو اس کو بلاؤں، گوانتانامو بے جیل کے اندر دیکھیے آپ، قرآن کو پھاڑا گیا، قرآن کو، اور قرآن پھاڑ کر لیٹرین صاف کر کے اس کو اسی ٹوائلٹ کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ قرآن کے نسخوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کلکتہ چلے جائیں گے، ایک ہری پگڑی والا ملے گا، پیچھے لمبی چٹیا لٹکی ہوگی، پیٹ کی توند موٹی ہوگی۔ آج بھی ایڈریس ہے میرے پاس، میری ڈائری پہ نوٹ ہے، پیشاب کرتا ہے پیشاب، اور اسی پیشاب میں سیاہی دھل کر اسی سے قرآن کی آیتیں لکھتا ہے، اور لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا ہے کہ اس کو گلے میں پہن لینا، لٹکا لینا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ایک تو میں نے پوچھا یار کتنے کیس آ جاتے ہیں، بولا کیا بتاؤں، چل جاتی ہے گزر بسر 1000 روپے پڑھ لے۔ میں نے کہا کون سے کیس زیادہ آتے تمہارے پاس؟ بولا محبت کے کیس زیادہ آتے۔ آج بھی قرآن کی توہین کلکتہ کی سرزمین پر ہو رہی ہے۔ آج بھی یہ شبلی عمل جو ہوتا ہے نا، شبلی عمل، یہ وہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جس نے 40 دن تک اپنی لیٹرین خود کھائی ہے۔ میرا پروگرام پرسوں نرسوں وہیں پر ہے کلکتہ کے اندر، آپ ایڈریس لے لیجیے اور دیکھیے آپ اس کو۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ آپ احتجاج کرتے ہو امریکہ کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف آپ احتجاج کریں گے تو یہی کا مسلمان آپ کو مارنے پیٹنے تیار۔ ارے تعویذ دے رہا ہے، اللہ کے کلام سے علاج کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بدایوں کے اندر ایک مولوی تھا، وہ تیری بیوی پر جنات ہے۔ ٹھیک ہے، جناتی اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کو دور کرنے کے طریقے قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ بولا نہیں، بڑا خطرناک ہے، تم اکیلے اس کے پاس نہیں رہ سکتے ہو، ورنہ اس کا چھوٹ کر تیرے اوپر آ جائے گا۔ بولے کیا کرنا؟ بولا 40 دن تک اس کو جھاڑنا ہے، تم نہیں رہو گے، اکیلے میں جھاڑنا ہے۔ بیچارہ وہ آفس جاتا تھا، بولا مولوی صاحب 40 دن تک تم وظیفہ کرتے رہنا اور اس کا جھاڑتے رہنا، اور آپ کو پوری مزدوری دے دی جائے گی۔ ابھی 20 دن نہیں گزرے، مولوی بھی غائب، گھر والی بھی غائب۔ یہ حالات ہو رہے ہیں بدایوں کی سرزمین پر، آپ چلے جائیں۔ آج صرف کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات بتائیے، آمین آپ کے ہاں آہستہ ہے، میں نے مان لیا، اتنی زور سے کہ بغل والا بولے، لیکن امام شافعی، امام محمد بن حنبل، امام مالک کے نزدیک تو زور سے ہے۔ آپ ہی کہتے ہو 4 امام 4 برابر، پھر آپ زور سے آمین بولنے کے خلاف کیوں ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ مجھے بتائیے۔ بدایوں کی سرزمین پر گیا، نماز پڑھی، لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، پنچر ہو گئی گاڑی، تو انہوں نے کہا مولانا نماز پڑھ لیجیے، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ میں پہنچ گیا بغل والی مسجد میں پہلی رکعت میں تو آمین نہیں بولا، آہستہ ہی بول دیا۔ میں سمجھ رہا تھا ان کی مسجد اوپر بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ میں نے کہا یار یہاں پٹ نہ جائیں، تو تھوڑا سا اوپر نے باندھ دیا، لیکن آمین پہلی رکعت میں نہ بولا مغرب میں۔ لیکن ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، وہ دوسری رکعت میں خیال نہیں رہا۔ اس نے کہا یہ تو راجدھانی چل رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب نہیں کہتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جب اس نے کہا تو میرے منہ سے نکل گئی آمین۔ اب آمین نکلنے کے بعد میں کرے یہ کیا ہوا؟ یہ تو ان کی مسجد ہے، مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی سوچ رہا تھا کچھ نہ کچھ معاملہ بگڑے گا۔ امام صاحب نے جو سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کس صورت میں آمین کہا؟ ایک طرف آمین کہتے چاروں امام پر، دوسری طرف سورت۔ میں خاموش بیٹھا تو میں نے حالات دیکھے، میں نے کہا معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ کہتا ہے میں پوچھ رہا ہوں کس صورت میں آمین کہا، اور میرے بغل میں جس نے نماز پڑھی وہ بولتا ہے بولتا کیوں نہیں ہے؟ میرے مولانا
لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی شیخ میں نے آمین کہا، کیوں کیا بات ہوئی؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ میں نے کہا تو آمین بولنا بھی تو سنت ہے، اسی لیے میں بول دیا۔ اگر آمین بولنا سنت نہ ہو تو پھر میں نہ بولوں آج کے بعد۔ بولا نہیں، آہستہ بولنا سنت ہے۔ میں نے کہا آپ نے آمین بولا ہے یا نہیں؟ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر آپ نے آمین، آپ خود کہہ رہے ہیں آمین بولنا سنت ہے، اگر آپ نے آمین نہ کہا تو میں نماز دہرا لوں، کیونکہ سنت کی مخالفت کرنے والے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے آمین کہا یا نہیں کہا؟ آمین بولنا سنت۔ بولا آہستہ۔ میں نے کہا آپ نے کہا یا نہیں کہا ہے؟ بولا ہاں میں آہستہ بول رہا ہوں، تم زور سے بولے ہو۔ میں نے کہا اس کا مطلب چھوٹے سور تم بھی ہو۔ بولا کیا؟ میں نے کہا میں نے زور سے کہا میں بڑا سور ہوا، تم نے آہستہ کہا تم چھوٹے سور ہو تو میرے ہی نسل کے۔ بولا چلو بھاگو بھاگو بھاگو۔ میں نے کہا مجھے کون سی سنت پڑھنا ہے؟ مسافر آدمی میں نکل کے آ گیا، میں بھاگا۔ بعد میں لوگوں سے کہا یار کہاں تم نے بھیج دیا مجھے؟ بولے یار دیر ہو گئی آنے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں وہ ٹرک جس سے دھویا جاتا وہ لایا گیا، پائے وہ مسجد میں مارا گیا۔ میں نے کہا یہ کیوں دھو رہے ہو؟ بولے ارے تم جیسے لوگوں نے میری مسجد ناپاک کر دی۔ میں نے کہا ابھی تو میں عشاء کی نماز بھی اسی میں پڑھوں۔ غصہ نہیں دوں گا، آج یہاں سے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، نہ جانے کب سے ناپاک کیا ہے، ہم لوگوں کی مبارک قدم پڑ گئے، کبھی کبھی چھو جاتی ہے۔ بولے یار تم جاؤ یار یہاں سے، تم عجیب آدمی ہو یار۔ میرے مولانا ایسے بول رہے ہیں تو اچھا بتائیے کہ اندر ایک اہل حدیث مسجد بن چکی ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کی ناک نہیں، ان لوگوں کی چنے نہیں گلتے ہیں، ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہاں معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس لیے بعد میں ہم لوگوں کو وہ لوگ لے کے چلے گئے۔ تو ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور ایک طرف تم اس کے اتنے مخالف ہوتے ہو جیسے لگتا ہے کہ چبھ رہا ہے نشتر تمہارے دل کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں، عظمت رسول کو پہچانو۔ لوگ جو اس کی شان میں گستاخی کرتے تھے تو 9 اور 11 سال کے بچے اس کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ تصور تم اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ کیا مقام ہے رسول کا، جس کو اللہ کے عرش والے نے یہ کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو يُحَكِّمُوكَ تیرے تجھے حکم نہ مان لے، تیرے فیصلے کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لے، ثم لا يجدوا فی انفسہم حرجا۔ تسلیم کرنا بھی تو کسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر رہے ہیں مان لیا، لیکن دل اس پر آمادہ نہیں ہے، مان تو لیا لیکن دل آمادہ نہیں ہے۔ اے کاش یہ فیصلہ میرے حق میں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا اے رسول آپ کو فیصل بھی مانے، آپ کو جج بھی مانے، پھر فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جس کے فیصلے کو ایمان کی نشانی بتایا اور سب سے پہلے لا یؤمنون کا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، کب تک نہیں ہو سکتے؟ جب تک کہ وہ آپ کو جج نہ مان لے۔ میرے بھائیوں رسول کو جج بھی ماننا ہے اور رسول کو رسول بھی ماننا ہے، ورنہ واقعہ اٹھاؤ ایک مسلمان منافق اللہ کے نبی کے پاس اور ایک یہودی دونوں آئے اور اللہ کے نبی سے فیصلہ چاہا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، مسلمان کو فیصلہ منظور نہ ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول نے تو آپ کا خیال کر دیا، حضرت عمر کے پاس چلو۔ یہودی نے اللہ کے رسول کو جج مانا، فیصلہ تو مان لیا لیکن اس نے رسول نہ مانا۔ مسلمان نے رسول تو مانا لیکن جج نہ مانا۔ کیا کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، عمر کے پاس چلو۔ سنو، یہودی رسول نہیں مانتا تھا لیکن جج مانتا تھا، مسلمان رسول مانتا تھا لیکن جج نہیں مانتا تھا۔ فوراً گئے اور جانے کے بعد حضرت عمر سے فیصلہ کرایا۔ حضرت عمر سے وہ یہودی بولا میں آپ کا بھی فیصلہ مانوں گا۔ حضرت عمر نے کہا میرا بھی۔ کیا مطلب مجھ سے پہلے بھی کوئی دوسرا کر چکا ہے؟ جواب دیا آپ کے رسول محمد رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کہا اے مسلمان کیا یہ صحیح بولتا ہے؟ جواب دیا کہ مکانکم اپنی جگہ پہ ٹھہرے، بہت صحیح جگہ پہ آئے ہو۔ جو رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر میرے پاس آئے، جو سپریم کورٹ کو چھوڑ کے ہائی کورٹ میں آئے، اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟
چاہیے، ٹھہرو نہیں، میان سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ دے ماری، گردن الگ، تن سے الگ، جسم الگ، گردن الگ، اور حضرت عمر نے آسمان پر نظر ڈال کر فرمایا ھذا قضاء من لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو محمد کا فیصلہ نہ مانے اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کہیے آج حضرت عمر اگر زندہ ہوتے تو کسی حنفی کی گردن بچتی؟ کھل کے کیوں نہیں بولتے ہو؟ کتنے فیصلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکرائے، وہاں تو ایک فیصلہ تھا جس کو ٹھکرایا اس کی گردن اڑا دی۔ یہاں تو قدم قدم پہ فیصلے ٹھکرائے جا رہے ہیں، قدم قدم پر۔ بتاؤ آج حضرت عمر زندہ ہوتے تو کسی حنفی کی گردن محفوظ ہوتی؟ شکریہ ادا کرو میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے سمجھ جانے کا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر واقعہ آیا ہے کہ ایک عورت ام الولد، پیٹ میں بچہ، صحابی رسول، اس کے شوہر صحابی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں اس عورت سے میرے 2 بچے تھے، اس عورت سے میرے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤین، دونوں موتی کی طرح تھے، موتیوں کی طرح تھے، پھر بھی یہ حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، لیکن رسول کو گالی دیتی ہے، ایمان نہیں لائی۔ ایک بار یہ صحابی کچھ دیر سے مسجد سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے، عورت نے غصہ انداز میں کہا کہاں سے اب تک بچے بھوکے ہیں اور تم محمد کی باتوں میں پڑے تھے، محمد کی باتیں سننے میں لگے تھے، کیا محمد کھانے کو دے دے گا؟ اس طریقے کے کچھ جملے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طریقے کے جملے اس نے ادا کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ غصہ تھی، اس آدمی کو، اس کے شوہر کو پسند نہ آئی۔ سامنے اونٹ نہر کرنے والا کھنجر پڑا ہوا تھا، اس کھنجر کو اٹھایا اور اس نے وہ کھنجر اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا، پیٹ چاک ہو گیا، بچہ پیٹ سے نکل کے تڑپنے لگا، تھوڑی دیر کے اندر ماں بھی ٹھنڈی، بچہ بھی ٹھنڈا۔ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں، اور قتل کی جرم میں قتل کی سزا۔ آگے پوچھا گیا کہ تو نے اپنی بیوی کو قتل کیوں کیا؟ اس آدمی نے میدان مقتل میں جواب دیا، اللہ کے رسول اگر وہ مجھے گالی دے دیتی میں برداشت کر لیتا، میرے باپ کو برا بھلا کہہ دیتی میں برداشت کر لیتا، اے اللہ کے نبی اس نے تو آپ کو گالی دی، آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھ پہ آپ کی گستاخی سنی نہ گئی، میں نے کھنجر اٹھایا، اس کے پیٹ کے اندر کھنجر داخل کر دیا، مار ڈالا، مجھے اپنے بچے کی بھی پرواہ نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، کائنات کے اندر ہر کسی کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس نے میری عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اس کا قتل کیا ہے، اس نے غلط نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میڈیا والوں ہمارے جذبات سے نہ کھیلو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے رسول کے لیے اس کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اپنی بیوی تک کا پیٹ پھاڑ ڈالتا ہے۔ یہ ڈینمارک کا کارٹونسٹ سمجھتا ہی کہ اپنے آپ کو، میرے بھائیوں، یا 51 کروڑ کا کیا اگر دیکھا جائے تو اس کوئی مسلمان ایسا بھی پیدا ہو سکتا ہے جو بغیر انعام کے لالچ میں اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس آدمی کو بغیر لالچ سے بھی قتل کر سکتا ہے۔ مجبور نہ کرو ہم کو تلوار اٹھانے کے لیے، ہم جہاد کے اس طریقے کے قائل نہیں ہے جس طریقے سے تم نے جہاد کی تعریف کی ہے، ہم تلوار اٹھانے کے اس طریقے کے قائل نہیں ہے جس طریقے سے تم پیش کر رہے ہو۔ جب ہمارے اسلام پر حملہ بولا جائے گا، ہمارے رسول کی عزت و عصمت کو لوٹا جائے گا اور اسلام پر دھاوا بولا جائے گا تو ہم اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بھی قتل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور منافقوں کا
اللہ سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے آپ کو عزیز کہا اور محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا۔ قرآن اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ لا یخرجن العز من العدل، عز اس میں تفضیل، عدل بھی اس میں تفضیل، سب سے بڑی عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو یعنی عزت والا میں اور سب سے بڑا ذلیل محمد رسول اللہ کو نکال دے گا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ گالی کسی اور نے نہیں، اس کے بیٹے نے یہ گالی سن لی۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے یہ گالی سنی، لڑائی کا پانسا، جنگ کا پانسا ہارتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ ابن ابی جنگ سے بھاگتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کے مکہ داخل ہو، اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور جیسے ہی مکے کے بارڈر کو، مدینہ اور مکے کے بارڈر پر کراس کرنا چاہتا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا فوراً تلوار اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے اور عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہتا ہے ابو جان مکے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا، ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو میری تلوار ہوگی، آپ کی گردن ہوگی، جب تک اللہ کے رسول فیصلہ نہ کر دیں آپ کی زندگی کا آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ کہا بیٹے میں تیرا باپ ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اے ابو جان نام میرے باپ ہیں۔ آپ نے گالی دی فاطمہ کے باپ کو، جناب محمد رسول اللہ کو۔ اب رسول فیصلہ کریں گے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ کہاں ہے میرے بیٹے؟ رسول تو ایک ہی فیصلہ کریں گے کہ باپ کو قتل کر دو، یا جس نے گالی دی اس کا ایک ہی سزا ہے کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو گردن کاٹ دوں گا۔ بیٹے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں اور جانتا ہوں پورے مدینہ میں اگر تم سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہو تو اپنے باپ سے کرتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے قدم آگے بڑھایا۔ بیٹے نے کہا اللہ کی قسم اے ابو سن لو، محمد رسول اللہ کا ماننے والا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھلا دیتا ہے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو کائنات دیکھے گی، زمین دیکھے گی، آسمان دیکھے گا، گردن اڑا دوں گا۔ ہاں سن لو، پورے مدینہ میں اگر سب سے زیادہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں، لیکن آج ایک سچائی اور سن لو، آپ سے زیادہ بھی اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو فاطمہ کے باپ سے کرتا ہوں، حسن حسین کے نانا سے کرتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے۔ کیا بات ہے، پورا مکالمہ پیش ہوا۔ اس نے آپ کے کو ایسا کہا ہے، کہا اللہ کے رسول اگر جبرائیل علیہ السلام میرے باپ کے قتل کا حکم لے کے آئے تو یہ حکم کسی اور کو نہ دینا، یہ حکم مجھے دینا۔ اے اللہ کے نبی مجھے حکم دینا، آپ کی آنکھ نہیں چھپے گی اور میں اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں کے سامنے ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کیا اپنے باپ کی گردن کاٹے گا؟ دوسرے کو کیوں حکم نہ دوں، تجھے کیوں دوں؟ جواب دیا آپ نے بڑی مشکل سے ہم کو بھائی بھائی بنایا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، اگر آپ نے اس کو کسی اور کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس نے میرے باپ کو قتل کیا تو شاید میں اس سے نفرت کرنے لگوں کیونکہ وہ میرے باپ کا قاتل ہوگا۔ اے اللہ کے سلسلے میں محمد کی عمر 55 سال، عائشہ کی عمر 10 سال، محمد کا چڑھتا بڑھاپا، عائشہ کی چڑھتی جوانی۔ نہ جانے عائشہ کے دل کو محمد کیسے ٹھنڈا کرتا ہوگا۔ یہ وہ جملے ہیں جو رنگیلا رسول نے چھپتے ہوئے الفاظ میں کہے ہیں اور رسول کی شان میں کہے ہیں۔ میں کسی مصلحت کے پیش نظر رنگیلا رسول کے رائٹر کا نام اس جگہ پر لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس کے رائٹر کا نام میرے پاس محفوظ ہے، میری فائل میں محفوظ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس نے یہ کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت سے وہ کھیلا تھا۔ جانتے ہو جس وقت ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا اور لاہور اس وقت بھارت کا ایک اٹوڈنگ تھا، تو آپ کو معلوم ہے لاہور کی سرزمین پر رنگیلا رسول کے رائٹر کو کس نے قتل کیا؟ رنگیلا رسول کے لکھنے والے کو ایک ایسے مسلمان نے قتل کیا جس نے جمعہ تو چھوڑو کبھی عید و بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔
رسول کی محبت جب جس کے دل میں آتی ہے، آج بھی کہیں جنگ کے حالات پیدا ہو جائے، مسجد مندر والا معاملہ آ جائے، تو یہ داڑھی والے، اللہ اکبر والے سب گھروں میں گھس جائیں گے، یہی بیچارے آگے نکلیں گے جو نماز اور روزے والے۔ کبھی کبھی ٹرینوں میں دیکھو، ہم جیسے لوگ، بوڑھے لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں، نوجوان بیچارہ بٹن کھول کے کھڑکی کھولے بیٹھا ہے، نقشے بازی، اس کو بولتے ہیں ایکشن۔ جوانی کا عالم ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا۔ پھل خرید رہا تھا، پھل والے کے پاس اکثر چھری ہوئی رکھی رہتی ہے کاٹنے کے لیے۔ رنگین رسول کے رائٹر کو اس سے دیکھا اور کسی نے بتایا یہ آدمی ہے جس نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جانتے ہو اس رنگیلے رسول کا جواب بہت پہلے مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام نے دے دیا تھا، مقدس رسول۔ اور یہ وہ دور تھا جب ساری دنیا وہابیوں کو گالی دے رہی تھی، اور ہمارا بریلوی مکتبہ فکر وہابیوں پر کفر کے فتوے لگا رہا تھا۔ جانتے ہو اس وقت رسول کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اور رسول کو رنگیلا لکھا گیا، اس وقت سارے چپا پوش اور پگڑ پوش اور ہری اور نیلی پگڑی والے سب اپنے اپنے دلوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت یہی تمہاری نظروں میں جو مطعون تھا، تمہاری نظروں میں جو ملعون تھا، تمہاری نظروں میں جو کافر تھا، اسی نے سب سے پہلے مقدس رسول لکھ کر رنگیلے رسول کا جواب دیا تھا، جس پر تمہارا بھی تبصرہ ہے۔ مقدس رسول کے اوپر بریلویوں نے بھی تبصرہ لکھا، بریلوی عالموں نے، کہ مناظر اسلام ثناء اللہ مصری کے جواب کے بعد اب کسی اور کتاب کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ تم نے بھی اس کو لوہا مانا، لیکن اس کو قتل جب کیا تو ایک بے نمازی اور بے روزگار نے قتل کیا، اور جانتے اسی دن سے اس کی حالت بدلی، پکڑا گیا، گرفتار ہوا۔ برٹش گورنمنٹ ہے، انگریز جج ہے، پوچھا انگریز جج نے تمہارا باپ ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا نہیں۔ کہا تمہاری ماں ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ کہا پھر تمہارا مقدمہ کون لڑے گا؟ بولا کوئی نہیں، ہم نے تو اللہ کے توکل و بھروسے پر اس آدمی کو مار دیا ہے۔ بیوی کو بلایا، کہا تیرا باپ؟ بولی نہیں۔ تیری ماں کا نہیں، بھائی کا نہیں، کوئی نہیں۔ کیا ایک بچہ ہے اسی کا۔ جج نے اس بچے کو دیکھا جو اپنی بیوی، اپنی ماں کا دودھ پی رہا، شیخوار چھوٹا سا معصوم بچہ۔ جج کو بھی ترس آ گیا ہے کہ اس بچے، یہ بچہ تو اناتھ اور یتیم ہو جائے گا اگر اس کو سزا دیں گے۔ جج نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ رسول کی عزت و عظمت جب دل میں بیٹھتی ہے تو کیسے بیٹھتی ہے؟ اس سے کان نے کہا، آئے رنگیلے رسول کے قاتل، تو صرف کٹگرے میں کھڑے ہو کر اتنا کہہ دے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، باقی ساری ذمہ داری میری ہے کہ میں تجھے چھوڑا دوں گا، تیری جان بخش دوں گا کیونکہ جج میں ہوں۔ یہ آدمی کٹگرے میں گیا اور کٹگرے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، آئے جج اور آئے سامعین، زندگی میں نے پہلی مرتبہ ایک نیک کام کیا ہے، اور آج یہ جج اس پر بھی مجھ کو جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے کان میں اتنا کہہ دو کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ آئے جج صاحب، اللہ کی قسم یہ قتل میں نے کیا ہے، یہ قتل میں نے کیا ہے، یہ قتل میں نے کیا ہے، آپ کے قانون میں جو سزا ہے وہ مجھے سنائیے۔ بیوی اس بچے کو لے کے آتی ہے، آئے میرے شوہر اس بچے کی خاطر جھوٹ بول دو، کہا بیوی اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کر دو، کئی بچے کی محبت مجھے جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کر دے، آئے میری بیوی اس بچے کو میری نگاہوں سے دور کر دو، آج کوئی طاقت مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکتی، آئے جج صاحب فیصلہ سنائیے، یہ قتل میں نے کیا ہے، جنت کی خوشبو میں کی نام تک آ رہی ہے، شاید اسی ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے دے، اب تک تو میں نے کوئی کام نہ کیا ہے تو رسول کے دشمن کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ میرے میڈیا والوں اس کارٹون کو بنا کر ہمارے جذبات سے نہ کھیلو، آج بھی رنگیلے رسول کے قاتل آج بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان ساری چیزوں سے سمجھوتا کر سکتا ہے، اسلام سے اور محمد رسول اللہ سے کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کا معاملہ مت اٹھایا کرو، عمرانہ کا معاملہ لے کے تم اسلام کو رسوا کر دیتے ہو۔ دارالعلوم
سے فتویٰ جائے کہ عورتیں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھیں، حالانکہ دلی کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو پڑھ رہی ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہیں، رمضان میں باقاعدہ عورتوں کی تراویح بھی ہو رہی ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ اگر عورتوں کا مسجدوں میں آنا منع ہی ہے تو دلی کی جامع مسجد میں پابندی لگاؤ، اگر عورتوں کا مسجدوں میں آنا منع ہے تو دارالندوا میں جب امام حرم آئے تو عورتیں ٹوٹ پڑی، اور ساری کی ساری حنفی عورتیں، اے نبی صحیح صاحب، ساری کی ساری حنفی عورتیں، اور اس وقت تم کو بھی اپنی مسجدوں میں جگہ دینا پڑی۔ جو چیز حرام ہے تو عام حالات میں بھی حرام ہے، اور جو چیزیں اس وقت جائز ہے تو عام حالات میں بھی جائز ہے۔ کہو میرے بھائی ہے ان عورتوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں جو نماز پڑھ رہی ہیں ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں تم جو کرو وہ سب صحیح، ہم جو کریں وہ غلط۔ ہاں میرے بھائی ایک بات اور سن لو کہ جو لوگ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر رہے ہیں ان سے پوچھو، یہ شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے جلسوں میں ماشاءاللہ عورتیں بھی آتی ہیں، ہماری مسجدوں میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، اسلام اور قرآن حدیث کو سننے کا پورا ان کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی 4 دیواری سے بند کر کے ترقی کے سارے راستے کھول بند کر دیے۔ قرآن نے کہاں منع کیا ہے کہ عورتیں نہ نکلیں؟ قرآن نے کہاں منع کیا ہے کہ وہ مسجدوں میں نہ جائیں؟ قرآن تو ببانگ اعلان کرتے ہوئے عورتوں کو جو چیز بتاتا وہ یہ کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے نبی ان مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی چلا کریں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اتنا ہی تو کہا قرآن نے، منع کہا کیا کہ نہ جائیں، نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، موٹے کپڑے پہنا کریں، ان کے سطر دکھائی نہ دیں، ان کے جسموں کی نمائش نہ ہو۔ کہاں منع کیا قرآن نے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار، زیب و زینت، لالی لپسٹک، کریم پاؤڈر کو وہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں بلکہ وہ اپنے شوہروں پر ظاہر کریں۔ کہاں منع کیا اسلام نے؟ اور ترقی کی راہ میں کہاں رکاوٹ بنی ہے؟ اگر اسلام کی اتنی سی بات کو تم ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہتے ہو تو منو اسمرتی کا 4تھا ادھیائے اٹھا کر دیکھ لو، لکھا ہوا ہے کہ کوئی سگا بھائی بھی اپنی سگی بہن سے اکیلے میں نہ ملے، سگا بھائی سگی بہن سے اکیلے میں نہ ملے۔ یہ منو اسمرتی ہندو بھائی تمہاری ناک ہے، اور منو اسمرتی میں بھائی کو بھی بہن سے ملنے کی اکیلے بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کہو اسلام کو اجازت دیتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ بازار بھی جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ جلسہ سننے جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ مسجد میں بھی جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ عیدگاہ بھی جا سکتی ہے۔ تمہارے یہاں اتنا عورتوں پر ظلم کی سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ بھی اکیلے میں نہ ملے، آج اس کو میڈیا والے کیوں نہیں اچھالتے؟ اسلام کی ایک خوبی ہے جس میں عورتوں کو آزادی دی لیکن چند حدود متعین کر کے، تو آپ نے اس کو اتنا اچھال دیا ہے۔ جو لوگ عمران خان کے شوہر پر حرام قرار دے رہے ہیں وہ جانے شریعت اس کی ذمہ دار نہیں، قرآن حدیث اس کا ذمہ دار نہیں۔ جو لوگ ثانیہ مرزا کا نام لے کر اس کو اچھال رہے ہیں ان سے سوال کرو، شریعت اس کی ذمہ دار نہیں۔ شریعت کے اندر کچھ حدود ہیں، وہ ثانیہ مرزا کے لیے بھی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہیں، وہ آپ کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہیں، وہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اسلام نے عورتوں پر کون سا ظلم کر دیا ہے؟ آج بھی گوتم بدھ کی شکشا ہمارے سامنے، اور گوتم بدھ نے لکھا ہے، گوتم بدھ کی شکشا ہے عورتوں سے کوئی کام کرو تو پہلے مشورہ لے لو، کوئی بھی کام کرنے چلو تو عورت سے مشورہ لے لو، عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو۔ سمجھ نا، یہ گوتم بدھ کی شکشا ہے چائنا میں، آج بھی لکھا ہوا ہے جو بھی کام کرو پہلے عورت سے مشورہ لے لو، اور عورت تمہارے کام میں جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو۔ یعنی عورت ہمیشہ الٹی کھوپڑی سے جواب دیتی ہے۔ یہ گوتم بدھ کی شکشا ہے، اسلام میں یہ شکشا کا نہیں تھی۔
اسلام نے یہ کہا گواہی کا معاملہ ہے تو مرد کے مقابلے میں عورت کی آدھی گواہی ہے، لیکن قابل قبول ہے۔ اگر رمضان کا چاند ہو گیا تو ایک مرد کی گواہی کافی ہے، ہاں ایک عورت کی نہیں، 2 عورتوں کی گواہی چاہیے۔ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ عورت اگر کہے چاند ہو گیا تو نہ مانو اور کہے کہ نہیں ہوا تو مان لو، الٹا تو نہیں کہا ہے۔ آپ بتاؤ میرے ہندو بھائیوں، آپ اپنی منوسمرتی اٹھا کر دیکھو، صاف لکھا ہوا ہے کہ آشو کو ہیوتی نے سور سے نکالا، جنت سے نکلوا دیا۔ آشو کو آدم کو ہیوتی نے حوا نے جنت سے نکلوا دیا ہے، لہذا آدم عورت کی وجہ سے نکلے، عورت کی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوں گے یہ سب کا گناہ سب سے پہلے عورت ذات کو ملے گا۔ کہو ہندو بھائیوں، بہت زیادہ تم اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہو، عورت کو سارے برائیوں کی جڑ بتاتے ہو۔ اسلام نے یہ تو نہیں کہا آدم اور حوا دونوں کو جنت سے اتارا گیا تو آدم نے یہ تو نہیں کہا تھا اے اللہ مجھے میری بیوی نے بہکایا، مجھے میری بیوی جنت سے نکلوائی۔ آدم نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں ہی نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ میں بھی گناہگار، میری بیوی بھی خطا کار، ہم دونوں نے ظلم کیا ہے۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہم پہ معاف نہ کیا، مغفرت نہ فرمائی میری، وترحمنا اور رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول نے عورت کو عزت دی اور نبی اکرم کی تعلیم رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اور میڈیا والوں تم بھی اسلام کی کچھ خوبیوں کو بیان کر دیا کرو، میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن رسول کی عزت و عصمت نہیں۔ آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہوگا جو امبیڈکر بھون کے اندر میں نے ایک موقع پر بیان کیا تھا۔ آج اتنی سی اس کی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کہ وہ بھی تو ایک عورت تھی جس کا باپ میدان جنگ میں شہید، بیٹا بھی شہید اور بھائی بھی شہید اور شوہر بھی شہید، اور وہ بیچاری سجدے میں پڑی، ہر ایک نوجوان کا انتظار کرتی رہی۔ کہنے والے نے کہا بیماریاں، تیرا باپ بھی قتل، تیرا بھائی بھی قتل، تیرا شوہر بھی قتل، تیرا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا۔ نظر پہ دوڑاتی ہے، اے نوجوان میرے آقا کا کیا حال ہے؟ میں آقا گمان کی مانو میرے علماء ہماری پر اعتراض نہ کریں، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ میرے باپ کا میں نے نہ پوچھا، میرے شوہر کا میں نے نہ پوچھا، میرے بیٹے کا میں نے نہ پوچھا، اپنے بھائی کا نہ پوچھا، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ جواب دیا الحمدللہ خیریت سے۔ بولی نہیں مجھے چل کے دکھا۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، اس بڑھیا نے محمد رسول اللہ کو خیمے کے اندر اطمینان کے ساتھ دیکھا، چہرے پہ نظر ڈالی، وہ چاند جیسا چمکنے والے چہرے کو دیکھ کر پکار اٹھی، چیخ اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، آقا تیرا چہرہ دیکھا میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، رسول کا چہرہ ہی وہ چہرہ تھا، رسول کا چہرہ ہی وہ چہرہ تھا کہ جس سے باپ کا اور بھائی کا غم بھلایا جا سکتا تھا اور ساری مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ اس کو اپنا لو، عزت اور عظمت اور مقام نبی کی حفاظت فرما لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ ہمارے غیر مسلک بھائی کے ماننے والے بھی عظمت رسول کو پہچانیں گے۔ جس کا وزن سب سے زیادہ ہو، جس کا وزن پوری امت پر بھاری ہو، اس کے اقوال بھی ساری امت پر بھاری ہیں، ہر ایک پیر ولی پر بھی بھاری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رہتی دنیا تک محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کی عزت و عصمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔